السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمین الہی آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورة الانفال آیہ نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، جب منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ منافق ہمیشہ دین کی سختی کو دیکھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان پاگل ہے، خبطی ہے، کیوں بحث کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا کس ملکوں میں رہ رہے ہیں، ابھی لڑائی لے رہا ہے، چپ کر کے چلاتا رہے، مفاد پرست بن کے چلتا رہے، نہ آئے لوگوں کی نظروں کے سامنے۔ یہ منافق کی ساری لینگویج ہوتی ہے۔ ایمان کی کمی کی وجہ سے اور دل کے نفاق کی وجہ سے وہ اوپر کی سطحی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے پکے مسلمانوں کو؟ ان کو تو ایک خبطی سوار ہو گیا۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر اللہ تعالیٰ کہتے بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کریں گے۔ مقتول کافر ایک تو وہ جو جنگ بدر میں مارے گئے وہ والے، اور جو منافق ہیں ان کا حال بھی ایسا ہونے والا ہے کہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے۔ وہ جو تھا نا ان کے پاس گرز ہوتے ہیں نا جب آتے ہیں ملک الموت جان لینے منحوس لوگوں کی، خبیث لوگوں کی، تو وہ ضربے لگاتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور ان کے کولوں پر بھی مارتے ہیں۔ کولیں یعنی یہ والی حصہ جو ہوتا ہے، اور کہتے جاتے ہیں لو اب جلنے کی سزا بھگتو۔ یعنی پتہ چلتا ہے موت کے وقت ہی انسان کو آگ کا عذاب ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں تم نے پیشی میں مہیا کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا قطعی نہیں تھا۔ کہ ابھی آل فرعون، یہ معاملہ ان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کا معاملہ اور ان کی عادتیں اور آل فرعون کی عادتیں سملر تھیں۔ انہوں نے اللہ کی آیت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک الٹیمیٹ قانون دے دیا، اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری زندگی میں سکون آئے تو وہ اپنی نعمتوں کا اظہار اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرنا پڑے گا، تو پھر جا کے زندگی میں سکون آئے گا۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مانگیں تو کچھ اور عمل کچھ کریں تو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا فائدہ۔ انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی عادت کے لیے ہم گئے، یعنی نعمتیں ملیں تو شکر گزاری کیسی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے راستے میں استعمال کیا جائے، اس کی نعمتوں کو اطاعت باللہ اور اطاعت رسول پہ لگایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے گئے تو وہ سوکھ کے تنکا ہو چکے تھے، تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے کہ کوئی تو ایسی کوئی دعا تو نہیں کر رہا؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں دنیا میں مجھے مل جائے جو کچھ ملنا ہے۔ اللہ کے نبی کا سبحان اللہ، تمہیں طاقت ہے اللہ کے عذاب کو سہنے کی؟
تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ جب یہ دعا اللہ کے نبی نے ان کو یاد دلائی، سکھائی اور ریمائنڈر دیا، اور وہ کہا کہ اس سے تائب ہو جائیں جو آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ مانگے کہ جو دنیا آخرت میں بھلائی کا رکھنے والا ہے۔ اللہ کو تو معاف کرتے دیر نہیں لگتی ہے نا۔ تم نے اپنی سزائیں بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیوں کیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ریپینٹ کیا تو الحمدللہ ان کی صحت تھوڑی بحال ہونی شروع ہوگی۔ تو بعض اوقات انسان اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے وہ جو صحت کی نعمت ہوتی ہے، یا کوئی بیماری بھی ایک نعمت بن کے آتی ہے نا انسان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ برے حالات سے اچھے حالات کی طرف لے جاتی ہے۔ بیماری میں انسان سیکھ نہ پائے تو اس سے بڑا بدبخت کون سا ہو سکتا ہے؟ تکلیف میں انسان نہ سمجھ پائے اللہ کی مشیت کو تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا نعمتوں کو پانا، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ جس کو اس انسان کی کبھی بھی حالت نہیں بدل سکتی جو اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے، یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے برتر لوگ جو اللہ کے دین کو سمجھے بغیر زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں۔ جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ کسی طرح بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے اوپر معاہدہ بھی ہو گیا تھا نا، اور اس کے بیچ میں کہا تھا 10 سال اب یہ جو ہے وہ کوئی فتنہ برپا نہیں کریں گے اور ادھر امن چین سکون رہے گا۔ اور وہی موقع تھا کہ جب مسلمانوں کو ایک موقع ملا کہ اسلام کی دین کی بات کو پھیلایا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ کیسے کہ جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا الاٹ کسی قبیلوں کی طرف کے جا کے ان کو دین سکھائیں، تو انہوں نے وہاں جا کے ان کو قتل کر دیا تھا، خفیہ تدبیریں کر کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ معاہدہ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع میں اس کو توڑتے ہیں، ذرا خدا اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ پھر بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائے تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ اس روش کو اختیار کرنے والے ہیں تو وہ خوب سبق لے لیں، اور امید ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو جائے تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی جو پتہ چل جائے نا کہ اس نے معاہدہ ہمارا توڑ دیا تو اس کے منہ پہ پھینکو، اور پھینکنے سے پھر بتاؤ اس کو جوابی کارروائی کر کے۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کا کوئی دین نہیں جس کے پاس پاسداری نہیں وعدوں کی۔ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یاد رکھو عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، غلطیوں پہ وعدے کرتے ہیں، نیک کاموں کرنے کے وعدے کرتے ہیں۔ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا ہے نا، گھٹے ہوئے ایمان پہ تو ہم گناہ کر جاتے ہیں اور اس پہ پھر معافیاں مانگتے ہیں، اور بڑے ہوئے ایمان پہ ہم ارادے کرتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ بھی کروں گی اور وہ بھی کروں گی، اور پھر کیا ہوتا ہے 4 دن کے بعد اس کے بعد وفا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھنا چاہیے جو ہم نے وعدے کرتے ہیں اپنے رب سے شعوری طور پہ مومن ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے کون سی وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم نبھائیں۔ منکرین حق اس غلط فہمی کبھی نہ رہیں کہ وہ بازی لے جائیں گے، یقیناً ہم ان کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ انہم لا یعجزون، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور ہتھیار باندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، یعنی ان کی شرارتوں کے اوپر ایسے نہیں کہ بس اپنی آرام کی زندگی جیو اور کوئی تدبیر کرنے کے لیے سوچو۔ آج مسلمان اسی میں پڑے ہوئے ہیں، صبح ہوتی ہے شام اپنے کھانے پینے کی فکر میں دن ختم۔ اور کافر جو ہیں چال باز جو ہیں وہ روز تدبیریں بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین سے جگہ کیسے کھینچنی ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈائریکٹ وار کرنے سے یہ الرٹ ہو جائیں گے، انہیں یہ پتا ہے کہ خفیہ وار کریں تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج جو یہ دیکھیں ترقی کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں خیر تو ہے، لیکن خیر کو پانے کے لیے لوگوں کا دماغ اور تربیت تو ہے ہی نہیں، اس میں سے شاری اٹھاتے ہیں جلدی سے، اور وہ ان کی چالیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جیسے انڈیا کی وہ گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ان کو میدانی جنگ میں کبھی نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، ان کو کلچر کی مار دو، ثقافت کی مار دو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو رسم و رواج ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہندوؤں سے۔ شادی بیاہ ہونی ہوتی ہے تو سارا کچھ ان سے لے رہے ہیں، ایون وہ جو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں
बेबी शावर, कहाँ से आया ये? ला हौला वला कुव्वता। फिल्में देख देख के, पता नहीं क्या कुछ देख देख के इंसान ने अपने आप को उन चीज़ों पे लगा दिया। उफ, है ना। तो जब तक इंसान, अब देखिए ये कितना ट्विस्टिंग वे में हो रहा है ना सारा कुछ। इंसान कहता है इसमें क्या है, इसमें क्या हर्ज है? तो जब इंसान छोटे लेवल पे बातों को नहीं ना समझता, तो फिर बड़े लेवल पे जब फंस जाता है तो उसकी अकल तो और भी शरत दबाव हो जाती है। ऐसा बेअकला जानवर जिसके पास, वो कहते हैं ना, अल्लाह ने उसको उस जानवर से तंबीह दी है जिसके पास अकल ही नहीं है। और अगर तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले, ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े इनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो। इसके जरिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और दूसरे दुश्मनों को खौफजदा कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। इससे पता चलता है कि मुसलमान को हाथ पे हाथ धर के नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल पे मिसाइल और जो आइटम है, आइटम बम, जो सब तैयार करके रखनी चाहिए। जैसा माहौल हो वैसा काम करना चाहिए। पहले तलवारों का था तो तलवारें और घोड़े होने चाहिए थे। अब क्लाशिनकोफ का दौर है तो क्लाशिनकोफें होनी चाहिए। अब मिसाइल का दौर है तो मिसाइल होने चाहिए। बम का दौर है तो बम होने चाहिए, ताकि उनको पता होगा कि अगर हमने को उठाया तो कार्रवाई हो जाएगी। थप्पड़ का जवाब पत्थर से मिलेगा। फिर तो ये अब करेंगे तो फिर तैयारी होगी, तो फिर ही इंसान उस पे रोब, मुसलमानों का रोब जा सकता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा। याद रखना चाहिए, अल्लाह की राह में खर्च करते हुए कभी दिल छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अल्लाह को दे रहे हैं ना, अल्लाह इससे बढ़ के देने वालों में से है और तुम्हारे साथ हरगिज़ जुल्म नहीं करेगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी इसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। यकीन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। देखें, ईमान की दावत को कबूल अगर कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं करते तो लड़ाई से सुलह कर लेते हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कबूल कर लो, ताकि वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुआहिदा है जो अगर वो दे देते हैं तो इसको कबूल कर लो। अगर वो धोखे की नीयत रखते हैं तो तुम्हारे लिए फिर अल्लाह काफ़ी है। समटाइम होता है ना, तो ज़ाहिरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो तो होता है कि हम इतने साल कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे सुलह हुदैबिया पे हुआ था। मगर अगर अंदर करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह कोई ऐसी तदबीरें निकालेगा। हस्बुक अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है। वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अगर वो धोखे की नीयत रखते हैं, वही अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए से तुम्हारी तायद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम्हें रोए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डाल दे तो उन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे। इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह दिलों को जिनको करीब कर देता है वो कोई इनको तोड़ नहीं सकता। तो अल्लाह से दिल जोड़ने की दुआ भी करनी चाहिए। इसके लिए दुआ है अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना क़ुलूबिना वअस्लिह ज़ाता बैनिना वहदिना सुबुल सलाम। सुबह शाम के मसनून जो दुआएं उसमें आती हैं। कभी घरों में भी किसी से खिलाफ शरअ काम होने लगे ना, ऐसी दुआओं से अल्लाह की मदद मांगे। बाज़ औक़ात तो औलादें मुँह पे आ जाती हैं, ऐसी दुआओं से अल्लाह की मदद मांगे कि अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे, हमें उल्फत मोहब्बत में डाल दे, हमारे ऊपर डाल दे और हमें राह हिदायत अंधेरों से रोशनी की तरफ ले चल, हमारे कानों को, हमारी आंखों को हमारे लिए बाइस बरकत बना दे। तो ऐसी दुआएं करके अल्लाह ताला के मोहब्बतों को अवेल करना चाहिए। तो यकीनन ये बात अल्हम्दुलिल्लाह कि आप किसी भी नाचाकी में अगर इस दुआ का सहारा लेके अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपके मामला ऐसे सुलझने लगते हैं, वो दिलों की कदूरतें दूर होने लगती हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अहले ईमान वालों के लिए तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अला क़िताल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को जंग पर उभारिए। यानी जंग, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करना, ये एक ऐसा बड़ा काम है, ऐसा बड़े अजर का मामला है कि इस पर इनकरेज खुद को भी रहना चाहिए करते और दूसरों को भी करते रहना चाहिए कि आज की मुशक्क़त कल का आराम है, कल का आराम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हो तो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 200 आदमी ऐसे हो तो मुनकरीन हक में से 1000 आदमी पर भारी रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और इसे मालूम हुआ कि अभी तो तुम में अभी कमज़ोरी बाकी है। बाज़ औक़ात तो देखिए ना, हिम्मत से बढ़ के बोझ आ जाए तो फिर अल्लाह उसको हल्का भी कर देता है, क्योंकि अभी वो ताकत नहीं थी उठाने की। अल्लाह ताला कहते हैं पहले तो हमने क्या कहा था कि 1000 आदमियों पर भारी होगा 100 आदमी।
20 آدمی صابر ہوئیں گے تو 200 پر بھاری ہوئیں گے. اگر 100 آدمی منکرین حق میں سے ہیں تو 1000 آدمی اس پر بھاری ہیں, 1000 آدمی پر بھاری رہیں گے. کیونکہ ایسے لوگ جو سمجھ نہیں رہتے. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا, اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں ابھی کمزوری باقی ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی صابر ہوں تو 2000 پر غالب آ جائیں گے. یعنی پہلے وہ 1 اور 20 کا تھا, اور اب 100 اور 2000 کا, 1 اور 2 کا کر دیا. یعنی 1 اور 20 میں کرنے سے پتہ چلا کہ ابھی مومن کے اندر وہ والی ایمان کی پختگی ابھی نہیں ہے. ایک بندہ 20 پہ بھاری ہو جائے تو وہ زیادہ. اب کیا کہا کہ 1 اور 2 کہا. اگر 100 ہے تمہارے اندر تو 200 کے پہ بھاری رہ جائیں گے, اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. اللہ ان کے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کی پھر یہاں تاکید ہے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں, یعنی پسند نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح نہ کچل دے. اور تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو, حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے, اللہ غالب و حکیم ہے. یہاں پہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر سے مشورہ کیا تھا. سیدنا ابو بکر نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کیونکہ اس میں ہمارے رشتہ دار ہی ہیں, اپنے خون بہن بھائی ہیں اور نرم دل تھے, ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے. سیدنا عمر کے پاس جب مسئلہ پہنچا تو انہوں نے کہا تھا نہیں, ان کا سر اڑا دیا جائے, ان کو ختم کر دیا جائے. تو لیکن اللہ کے نبی بھی نرم دل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی بات کی بجائے سیدنا ابو بکر کی بات کو سامنے رکھا اور ان کے فدیہ کا حکم دے دیا. اب ان کے قیدیوں چھڑوانے کے لیے فدیہ رکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی رائے عمر رضی اللہ کی رائے کے اوپر تھی کہ فتنے کو اور برائی کو اور کفر کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کو باقی رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی سانپ آ جائے گھر میں, آپ کہیں کہ نہیں مارتا نہیں ہوں, ذرا قید کر دیتا ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی اس قید سے نکل کے آپ کو اپنا کام دکھا دے گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ادمویا کر کے بھی چھوڑ دیں تو وہ نقصان دے سکتا ہے جب تک کہ آپ کو پورا نہیں ہٹا دیتے. اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی ہے. یہ تھا ایک اللہ کی طرف سے ناراضگی کا حکم. اور اللہ کے نبی پھر کہتے کہ سیدنا عمر آئے, کہتے اگلی محفل میں ابھی تفسیر پڑھ رہی تھی تو کہتے میں آیا تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, پشیمان ہے, رو رہے ہیں. تو کہتے میں نے آ کے کہا کہ آپ دونوں کو کس چیز نے رلایا, ذرا مجھے بھی بتاؤ یا مجھے بھی بتا دیں کیا. تو پھر بتایا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ جو تیری یعنی جو کام تیری رائے والا تھا نا وہ زیادہ بہتر تھا ہمارے لیے. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ اور وہ حلال اور پاک ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر تقویٰ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش. تقویٰ اڈاپٹ کریں گے تو اللہ کی بخشش اور رحم آئے گا. ہو سکتا ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی ہوئی ہے نا, وہ ہماری اصلاح کے لیے کروائی ہے, ہماری اصلاح کے لیے کروائی ہے. ورنہ نبی ایسے کام خود سے جو نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ہماری اصلاح کے لیے, کہ ہم بھی کیونکہ ہم نے انہیں کو تو رول ماڈل بنایا ہے نا, انہیں کو دیکھ رہے ہیں. اب ہمارے پاس بھی کوئی غلط فیصلہ آ جائے تو اس پہ یہ نہیں کہ اب کہتے ہیں نا کہ اتنا غم میں مبتلا ہو جائے کہ آگے بڑھنے کی صلاحیتیں کھو چکے. انسان ہونے کے ناطے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. غیب کا پردہ اللہ کے پاس ہے. اللہ غیب کے پردے سے تو چھان کے کوئی نہیں دیکھ سکتا انسان کہ کل کیسی آنے والی ہے. تو یہاں پہ بھی پوری وہ دیانتداری کے ساتھ ایک فیصلہ لیا گیا ہے نا, لیکن اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہم جو کچھ سیکھا پڑھا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے بنا دے. یا اللہ ہمیں صبارن شکور بنا دے. یا اللہ ہمیں تقوی کی نعمت سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہماری قوت کو بڑھا. یا اللہ ہمیں سستی اور لاچارگی سے اپنی پناہ میں رکھ. یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے, ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے, ہمیں آپس میں امت وحدت بنا دے. کافروں کی چالوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا اللہ تو ہمیں ثابت قدمی دے دین پہ, اور دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ چلا. یا اللہ خاتمہ بالایمان کرنا. یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. یا اللہ بچوں کو اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدمی عطا فرما. یا الہی ہمیں بار بار توبہ استغفار کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ تیری طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ اصلاح کی صورت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما.
آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.